ونی ناول پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حیات ناول کی طرح یہ ناول بھی پسند آئے اور آپ اپنے کمنٹس کا اظہار، لائک کا بیل آئیکن ضرور پریس کریے تاکہ آنے والی ہر ناول آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ ساری زندگی گزر گئی گھر میں اور باہر کی استادی کرتے کرتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ کے مجال ہے جو اس عورت کو سمجھ آئی ہو۔ ان کی دکھ بھری کہانی شروع ہو چکی تھی جو وہ انتہائی بیزاری سے سننے پر مجبور تھی۔ بس ہور کچھ نہیں لبنا تو تانوں میرے پیچھے پی جایا کرو، کدی اپنی کڑی نوں وی سمجھا لیا کرو، ہر ویلے کھان نوں لبدی پھردی اے پر پکان دی لوڑ کی اے، ماں ہیگی اے نا نوکرانی، بس اور کچھ نہ ملے نہ ملے، اب تو میرے پیچھے پڑ جایا کریں، کبھی اپنی بیٹی کو بھی سمجھا لیا کریں، ہر وقت کچھ کھانے کو ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن پکانے کی کیا ضرورت ہے، ماں ہے نہ نوکرانی۔ وہ غصے میں کچن سے باہر نکل کر اپنی توپوں کا رخ خوشی کی طرف کر گئی۔ اوہو اماں، پاستا بنانا آتا تو ہے اور وہی مجھے پسند ہے۔ خوشی نے منہ بنایا اور اف ہاں پھر اپنے خصم نوں وی صبح شام پاستے کھلاندی رہندی رہی، ہاں پھر اپنے شوہر کو بھی صبح شام پاستا کھلاتی رہنا۔ انہوں نے اس کو گھورا اور وہ تو پھر وہ بھی پاستا ہی کھا لے گا، نہیں کھانا ہوا تو آرڈر کر لے گا۔ اس نے آسان حل پیش کر دیا، ہاں روز روز باہر کھا لیا کریں گے، نہ تو بنائیں گے کچھ بھی، پھر بیاہ کرن دا کی فائدہ، پھر تو گھر ہی بیٹھی رہ، ہاں روز روز باہر سے لایا کرے گا، تم نہ بنانا کچھ بھی، پھر اسے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہا ہا ہا۔ وہ زور سے ہنسی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اسے ایک خوبصورت بیوی ملے گی اور خود کھانا بنا لیا کرے گا، اگر بیوی بنا سکتی ہے تو پھر شوہر بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا اور ماں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ بس گز بھر لمبی زبان نوں کتر کتر چلان دا پتہ اے، آندا ککھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی کمر پر دھپ رسید کیا، ابا ابا، وہ زور سے چلائی، ابا کدھر گئے آپ؟ اماں تو میری جان کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ کیا کرتی ہو ہاجرہ بیگم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، وہ ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی ہی پکائے گی اور شوہر بھی تو پکا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے بیٹی کی طرفداری کی، اور بیٹی کو تو اور ہی موقع، تہاڈا لاڈ پیار ہی اس دا دماغ خراب کیتا اے، اور تسی کدی میرے لئی کھانا نہیں پکایا، اودے لئی کہندے ہو۔ ان کے بر وقت جوابی کارروائی کرنے پر وہ گڑبڑا گئے۔ میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کھانا بناؤں؟ وہ مدد طلب نظروں سے خوشبخت کو دیکھنے لگے کہ کہیں سے مجھے نظر آ جائے۔ اماں، میری پیاری اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابا آپ کو ہاتھ کا ذائقہ پسند ہی اتنا ہے کہ وہ نہیں بنا پاتے، آپ تو ماسٹر شیف ہیں، جب آپ کو آتا ہے بنانا تو انہیں کیا ضرورت ہے بس ذائقہ کھانا بنانے کی؟ شوہر اور بیوی میں سے کسی کو تو آنا چاہیے نا، تو اس لیے آپ ہمارے گھر میں ماسٹر شیف ہیں۔ عالم صاحب نے ماں کے کندھے سے لٹکی خوشی کو گھورا، چل پراں، ہر ویلے باندری تیرا لمک جاندا اے، جاؤ یہاں سے، ہر وقت باندری کی طرح لٹکی رہتی ہو۔ وہ مسکراہٹ چھپائی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تو وہ دونوں باپ بیٹی بھی مسکرا دیے، ہا ہا ہا، آج تو تم نے بچا لیا۔ جب سے پنچایت سے لوٹے تھے وہ فارم ہاؤس پر تھا اور مسلسل بال اچھال رہا تھا، اور بال اچھالتے اچھالتے اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ احساسات سے عاری کیوں تھا؟ وہ محسوس کرنا چاہ رہا تھا سب، مگر نہیں کر پایا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ کیسے نبھائے گا نیا رشتہ؟ اسے تو لوگوں کی سے خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اب کیا ہونے والا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو ونی ہو گئی نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، اس کی تو نہیں۔ یہ بات اسے پرسکون کر گئی تھی، شاید
پہلی بار آج وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی خیال جھٹک گیا۔ اسے یہاں بیٹھے 4 گھنٹے گزر گئے تھے، شام ہو رہی تھی، اسے فون پر فون آ رہے تھے، اسے جانا تھا، تبھی بال پھینکتا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی پہنچتے ہی سلیم سمرو نے اسے تیار ہونے کا کہا اور اس کی بے دلی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ وہ تو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، زبردستی ہی صحیح، مگر آج تو اس کا اہم دن تھا، اسے تو تھوڑا رد عمل دکھانا چاہیے تھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئے جب یاد آیا کہ وہ تو اپنے باپ کے مرنے پر بھی ایک آنسو پایا۔ وہ سامنے ہی ویسے ہی شلوار قمیض میں ملبوس آتا دکھائی دیا جو عموماً زیب تن کیا کرتا تھا، کچھ بھی الگ سی تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے تھک کر اس کی ماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جس نے باہر آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ سب آگے پیچھے گاڑیوں میں پنچایت میں پہنچے تھے، جہاں پہلے سے جمع غفیر تھا۔ صادق بجرانی بھی اپنے خاندان کے ساتھ پنچایت میں موجود تھے۔ سلیم سمرو نے استہزاء ہنس کر ان سب کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھے تو ایک دم حیران رہ گیا۔ سائیں، بچی کو لائیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ سائیں، میں نے آپ سے کہا، ایک سردار نے صادق بجرانی کو کہا تو انہوں نے سہراب کو اشارہ کیا جو مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ ان کے اشارے پر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور چادر میں لپٹی انوشے کو باہر نکال لایا۔ انوشے، ادھر آؤ۔ شیراز بجرانی نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں بٹھا لیا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ اس کا دل کرلا رہا تھا، وہ کسی معجزے کی دعا کر رہے تھے، مگر قسمت میں جو لکھا تھا اس کو کون ٹال سکتا ہے۔ سمرو خان کی نگاہیں سماما پر جمی تھی، جس نے سرسری سی نگاہ بھی ان پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نکاح ہوا نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اب کیا ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو سب نے مہران بجرانی کے نام پر ٹھٹک گئے۔ مہران کی بیٹی کا کیوں؟ ہم کو صفوان کی بہن چاہیے، یوسف کا بیٹی، سلیم سمرو چلائے، اور تمہیں ہمارے خاندان سے ونی چاہیے تھی تو کوئی بھی ہو، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یوسف کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ سہراب کی بیوی ہے، اس لیے اس کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ جواباً وہ دبی دبی لہجے میں انہیں تنبیہ کر گئے۔ ہاں، اب سمجھا میں، تم نے جلدی اس کا شادی بنایا ہوگا ہم سے بچانے کے لیے۔ مجھے تو صبح ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تمہارا مطمئن انداز دیکھتے ہوئے کیا خوب پلان کیا ہے، میں مان گیا تم کو۔ جب ونی کی بات آئی تو تمہارے سب بیٹے اپنی اولاد کو چھپا گیا ہوگا، پھر تم یہ یتیم پوتی نظر آئی ہوگی، تم نے سوچا ہوگا یہ بھی پار لگ جائے گی، تمہارا بات کا پاس بھی رہ جائے گا، تم اتنا بے غیرت ہوگا۔ بجرانی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بھی خیال نہ کیا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو کچھ بھی کرتا، مگر اس کو سینے سے لگا کر رکھتا۔ سلیم سمرو کا زبردست قہقہہ گونجا تھا۔ بے عزتی اور ضبط کے احساس سے بجرانی خاندان کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ انوشے خود پر قابو پانے کے باوجود سسک پڑی تھی۔ شیراز بجرانی نے اسے خود میں کھینچ لیا۔ سماما نے ذرا نظر اٹھائی تھی، ایک نظر چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈال کر جھکا لی۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، ہم کسی کو بھی ونی نہیں کریں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں دیکھتا ہوں کس طرح تم ونی کرتے ہو۔ سہراب طیش میں آتا ان کی طرف لپکا تھا، جس پر کچھ لوگوں نے بمشکل اسے قابو میں کیا اور اس پر قابو پا لیا۔ شیر دل اور سجاول بھی آپے سے باہر ہو رہے تھے کہ بجرانی لگام ڈالو اپنے پوتوں کو، ورنہ اپنے بیٹے کا قتل کا بدلہ ہم انہی سے لے لیں گے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ سلیم سمرو نے اشارے سے اسے اپنے بپھرے ہوئے بیٹوں کو بٹھاتے صادق بجرانی کو للکارا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ شیر دل چلایا اور
سب خاموش ہو کر رہ گئے۔ بکواس بند کرو تم لوگ اپنی اور شرافت سے بیٹھو۔ اگر تم سب یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا مقصد ہی تیش دلانا ہے تاکہ معاملہ خراب ہو۔ صادق بجرانی نے انہیں گھورا تو وہ کڑے ہوئے آ کر ان کا ساتھ برجمان ہو گئے اور صادق بجرانی نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، دیکھیں سائیں، معاملہ سلجھ رہا ہے تو آپ اس کو بگاڑیں مت، مہربانی ہوگی آپ کی خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ سرپنچ نے سلیم سمرو سے التجا کی، جس پر وہ سر جھٹکتے سیدھے ہو بیٹھے۔ نکاح کے بعد سب رخصت ہو گئے تو وہ سب نم آنکھوں سے باری باری انوشے سے ملنے لگے۔ شیراز بجرانی کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑنے کو۔ وہ بھی سسکتی ہوئی ان کے کندھے سے سر ٹکائے کھڑی تھی کہ اب وہ ان سے جدا ہو رہی ہے اور اس کے لیے نئے امتحان شروع۔ یہ ناٹک ختم کرو جلدی سے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، سلیم سمرو نے کرخت لہجے میں کہا تو وہ سب کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹوٹے کو خود سے الگ کرنا تھا۔ انوشے ڈر کر پیچھے ہوئی تو شیراز بجرانی نے اسے پھر سے تھام لیا۔ چاچو، یہ سمجھے میں جہاد پر جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کامیاب ہو جاؤں۔ دل میں وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی مگر ان کی نم آنکھوں میں دیکھتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی اور ان کو حوصلہ دے کر وہ چلی گئی۔ صادق بجرانی نے ان سب کو چلنے کا کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گئے، مبادا ان کا ارادہ نہ بدل جائے۔ وہ یہ فیصلہ کر تو گئے تھے مگر دل ہی دل میں اپنے بیٹے سے شرمندہ تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ فی امان اللہ بیٹے، اپنا خیال رکھنا، تمہارے لیے بہت ساری دعائیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے یکدم پلٹے تھے اور سب تھکے ہوئے قدموں سے چل پڑے۔ لڑکی، اب چلو، کب تک یہیں کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہنے کا انتظار ہے؟ اب یہ حقیقت جتنا جلدی تسلیم کر لو تو اچھا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب تم نے اسی جہنم میں رہنا ہے۔ خاموش نگاہوں سے ان سب کو تکتی انوشے کو سلیم سمرو نے تنبیہ کی تو وہ جھٹکے سے دوپٹے کا پلو چہرے پر کھینچتی ان کی طرف مڑی۔ اس کی نگاہیں اس کے برابر میں کھڑے سماما سے ٹکرائی جس نے ایک نظر اس کی لبے لباب آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھتے فوراً سے سر جھکا لیا۔ انوشے سمجھ گئی کہ اس شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس نے بہت بار کالج سے آتے جاتے اسے کھیتوں میں کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ لمبا چوڑا تیکھی ناک والا باروب شخص کا نوجوان تھا۔ اس کے سفید رنگ میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں اور بال ہلکے گھنگریالے تھے اور اس کی سرمئی آنکھیں آج پہلی بار دیکھی تھیں جو اسے بہت گہری لگی تھیں۔ اس نے گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ اس کی وجاہت اور دریا دلی کی تعریفیں سنی تھیں لیکن غصے سے نظر انداز کر جاتی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کے قاتل کا بیٹا تھا۔ اب جس کو جہاں جانا ہے جائے اور تم لڑکی اس گاڑی میں پیچھے بیٹھو جا کر، اور وہ پیچھے کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بیک وقت سب سے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے جس میں انوشے کو جانا تھا۔ وہ گاڑی سماما نے ان کے پیچھے چلتی انوشے کی پشت کو بغور دیکھا جو سرمئی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور چھم سے دو آنسو بھری کالی چادر اس کے ذہن میں لہرائی تو وہ سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ فی الحال اس کا گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سلیم سمرو نے اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ ڈرتی ڈرتی دروازہ پار کر گئی۔ جتنی بھی نڈر سہی مگر جیسا سلوک ونی کے ساتھ ہوتا تھا وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی چائے سے لطف اندوز ہوتے لوگوں پر نظر پڑی جو اس سے بے خبر تھے۔ ایک صوفے پر 2 ادھیڑ عمر کی خواتین موجود تھیں جبکہ 4 لڑکیاں نیچے کارپیٹ پر برجمان تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی ہنستے ہنستے اس پر نظر پڑی تو وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے اور حیرانی سے کہا، کون ہو تم اور کون ہو تم؟ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے پاس آئی اور اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ بی بی سائیں، یہ ونی آئی لڑکی ہے۔ بی بی سائیں، یہ وہی ونی لڑکی ہے۔ ملازمہ نے اسے معلومات دی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انوشے کو لگا ابھی اسے تھپڑ پڑے گا مگر یہ کیا؟ وہ 3 لڑکیاں اشتیاق سے اس کے گرد حصار بنائے اس کا جائزہ لینے لگیں اور حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگیں۔ تم باقی زال ہو؟
وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے واہ، تم خوبصورت بھی ہو، تم سے تو خوبصورت اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک لڑکی نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ ہوں، یہ جو نشان ہے اس کے چہرے پر، یہ بھی خوبصورت ہے۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ جو لڑکی پیچھے رہ گئی تھی وہ استہزائیہ ہنسی اور اس کی پیشانی پر موجود گولائی میں بنے نشان کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ یہ نشان بچپن میں سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے بنا تھا۔ دادا سائیں بتاتے تھے کہ کوئی نوکیلی چیز لگنے سے نشان بنا تھا۔ دادی، ادی زرناب، یہ تو بالکل چاند جیسا خوبصورت لگ رہا ہے۔ دوسری لڑکی نے بھی تعریف کی۔ تم آئی ہو ہمیں یاد۔ ہاں ہاں، تم ہی ہو، گلی میں آج چاند نکلا۔ تم آئی ہو تو آئی ہمیں یاد، گلی میں آج چاند نکلا، آج اتنے دنوں کے بعد۔ تیسری لہک لہک کر گانے لگی۔ جب مرد اندر داخل ہوئے وہ جلدی سے دوپٹے ٹھیک کرتی ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ تم لوگ اس لڑکی کو یہیں لیا کھڑے ہیں اور کچھ کیا نہیں اس کا؟ سلیم سمرو کی آواز پر وہ سن پڑ گئی تھی اور ان کی ماؤں کو بھی سانپ سونگھ گیا ہو جیسے کہ کچھ نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ اے لڑکی، تم کو آج رات کھانا نہیں ملے گا، تمہارا سزا ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کی خواتین بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی سوائے زرناب کے۔ چلو کھانا لگاؤ اور بڑی بہو کو بھی بلاؤ کہ وہ کھانے پر آ جائے۔ ان کے حکم پر سب وہاں سے کھسک لیں۔ جب بھی کھانا کھانے کے لیے آتا تو اس پر ایک تنقیدی نگاہ ضرور ڈالتا جس سے وہ جزبز ہونے لگتی۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ خوشی نے صبح 5 بجے کا الارم لگایا ہوا تھا۔ بابا جان! الارم کے بجتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور فجر کی نماز ادا کرتے بھاگم بھاگ اپنے والدین کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ شاید پرندوں کے لیے پانی رکھنے گئی تھیں جبکہ ابا سو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں بیڈ کے پاس پہنچی تھی اور ابا اٹھے نا، آج واک کے لیے نہیں جانا کیا؟ خوشبخت نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ سوتے بنے رہے۔ ابا، میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں تو جلدی سے اٹھ جائیں اور ہم نے واک پہ جانا ہے۔ ابا اٹھتے کیوں نہیں؟ وہ آج ان کا دل اس خوشی کو تنگ کرنے کا تھا۔ اس نے پھر ہلایا۔ سونے دو مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر کروٹ بدل گئے۔ وہ پھر ابا اٹھتے کیوں نہیں؟ ابا اٹھ جائیں نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اسے اب کوفت ہونے لگی کہ ابا اٹھ کیوں نہیں رہے۔ میں نہیں جا رہا اور نہ ہی تم جاؤ گی۔ رات بھر میں نے منصوبے سوچتا رہا ہوں تم پر نظر رکھنے کے، اس لیے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اب مجھے سونا ہے، اس لیے شرافت سے تم بھی جا کر سو جاؤ۔ آسان الفاظ میں وہ اسے دفع ہونے کا بول رہے تھے۔ انہیں جب اس پر پیار آتا تو آپ جناب سے کام لیتے اور جب بیزاری ہوتی تو تڑاق سے کام لیتے۔ تبھی خوشی سمجھ جاتی کہ وہ اس کی باتوں میں نہیں آنے والے اور انسانوں کی طرح اپنے روم میں چلی جاؤ۔ کیوں میں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو آپ نے فکریں پال لی ہیں؟ وہ اپنے ابا سے بات کرنے لگی۔ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا، کیا پتہ سر انجام دے ہی دو اور میرے سر میں خاک ڈال دو اور پھر میں بوڑھا کس کو صفائیاں دیتا پھروں گا، اس لیے پہلے سے ہی حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وہ آنکھیں میچے ہی بولے، اور وہ چلیں، آپ نے یہ تو مانا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ لیٹے رہیے کہیں آپ کی ہڈیاں درد نہ کرنے لگیں۔ میں آپ کے لیے پارک سے پھول ضرور لے آؤں گی۔ بائے بابا۔ وہ ان کے گال سے کس کے چومتی بھاگی۔ انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھے کہ میں نے اسے منع کیا ہے، اور وہ چلی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھا رہی تھی تاکہ وہ روڈ ہیرو دکھائی دے جائے، لیکن ایسے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب
آگے ہی گئی تو ٹریک پر بھاگ لے۔ وہ ابھی ایک ہی چکر مکمل کر پائی تھی کہ جب اسے وہ اندر داخل ہوتے نظر آیا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کی مخالف سمت سے بھاگنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرانے ہی لگی تھی کہ جب یک لخت کسی نے اسے پیچھے سے تھاما۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو اس کا ابا مسکراتا چہرہ دیکھنے کو ملا۔ ہاں، شکر ہے بچ گئی میری بیٹی، ورنہ موج آ جانی تھی۔ انہوں نے دنیا جہاں کی فکر اپنے چہرے پر سجائے ہوئے اس نوجوان کو بتایا جو ان کی بات پر بیزاری سے سر کھلا گیا، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی راستہ روکے کھڑے تھے اور خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ رہے تھے۔ خوش بخت نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی، ورنہ اس کے ابا نے تو رنگ میں بھنگ ہی ڈال دی تھی۔ او بیٹا، آپ شاید ہمارے پیچھے والے گھر میں کچھ دن پہلے شفٹ ہوئے ہو؟ جی، انہوں نے چکنے سے زبردستی ادا کری تو خوشی اشش کر کے اٹھی۔ جی جی بالکل انکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے والے گھر میں ہی شفٹ ہوا ہوں۔ اسے ناچار جواب دینا پڑا، پر وہ اتنا بھی بے مروت نہیں تھا کہ ایک بزرگ کی بے عزتی کر دیتا۔ او واو، میرا نام خوشی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف مکمل کرتی، عالم صاحب نے اس کا ہاتھ دبایا اور خود بولنے لگے۔ میرا نام عالم ہے۔ ارے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ عالم صاحب، میرا نام عالم چودھری ہے اور میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، جبکہ یہ میری بیٹی خوش بخت ہے جو بی ایس سی کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے اور اس میں کئی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ ان کے تعارف پر خوشی کا رنگ زرد پڑ گیا، جبکہ وہ نوجوان بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ پایا تھا۔ جی، مجھے بھی خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کر، اور میں دعا کروں گا کہ بی ایس سی کرنے کی سرتوڑ کوششیں رنگ لائیں۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ان باپ بیٹی کو اللہ حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور وہ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھا، اور اس بار اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی تھی۔ ابا، یہ کیا بلنڈر تھا؟ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ہائے اوئے، میری بے عزتی کر گیا وہ۔ کروا دی آپ نے، اس نے رونی صورت بنائی۔ میں نے پکا کام کیا تھا، اگر تم اس پر نگاہ رکھو گی بھی تو وہ ایک کم عقل اور کن ذہن لڑکی کو ذرا بھی بھاؤ نہیں دے گا۔ انہوں نے مزے سے کالر اکڑا کر کہا، میری قسمت ہی خراب ہے جو آپ جیسا باپ ملا، اس سے تو اچھا تو کسی مالی کے گھر پیدا ہو جاتی۔ کم از کم میرا باپ سارا دن پودوں میں ہی لگا رہتا اور میں آرام سے گھومتی پھرتی، کتنا ہی مزہ آتا۔ وہ سو کرتی رہی، جبکہ اسے پچکارتے ہوئے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگے۔ دور کھڑے اسی نوجوان نے انہیں دیکھتے قہقہ لگایا۔ وہ بہت عرصے بعد اسے کھل کر ہنستا دیکھا۔ ایک پل کو ساری کثافت ہی دھل گئی تھی۔ وہ رات 8 بجے تک گھر آیا تھا، پھر فریش ہوتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کھانا کھانے سے اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے بھوک نہیں تھی۔ آج کا دن اس کے اعصاب پر بہت بھاری رہا تھا۔ آنسو بھری 2 آنکھیں بار بار اسے تنگ کرتی رہیں۔ اس نے کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دی تھی جو اس خار سے کھاتا وہ چپ چاپ اس سے الگ ہو جاتا۔ اس نے کبھی گلہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، مگر آج جانے انجانے میں وہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ اسے مسلسل بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھ بیٹھا اور باہر نکلا۔ وہ ڈیرے پر جانے کے لیے عجلت میں راہداریوں سے گزر رہا تھا جب اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا، اور اچانک اس نے ادھر ادھر ترچھی نگاہوں سے تکتی انوشے کو بغور دیکھا جو یکدم آنکھیں بند کر کے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اس کے نیچے گرنے پر کھانا کھاتے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ کچھ اٹھ کر اس کی طرف بھاگے اور اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ بے سدھ پڑی رہی اور سب اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ سماما کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ بیچاری سمجھ رہا تھا وہ ایک با کمال اداکارہ تھی۔ اس کا دل کیا سب جو اس کی بے ہوشی پر پریشان ہو رہے ہیں انہیں بتائے یہ محض اداکاری ہے، مگر اس کی زبان سے الفاظ ادا نہ ہو پائے۔ سماما سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا تو وہ بس واپس کمرے میں چلا گیا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو سکرین پر یاور سمرو
کا لنک جگمگا رہا تھا۔ فون بجتا رہا مگر اس نے مثبت پیش رفت نہ کی کیونکہ وہ واقف تھا ابھی سوالات کی بوچھاڑ ہوگی جن کے جوابات دینے سے وہ فی الحال قاصر تھا۔ دوسری جانب انوشے سے اب آنکھیں بند رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لگتا ہے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے کہ کونین نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ انہوں سارا موڈ خراب کر دیا، بندہ چین سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، یہ کیا ہو گیا اور یہ بے ہوش ہوگی۔ سلیم سمرو نے بے دلی سے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑے دیکھنے کے لیے کہ میں اسے پانی پلا کر کچھ کھلا دیتی ہوں، کونین نے جھٹ سے مشورہ دیا۔ سلیم سمرو غصے سے جھٹ کے بولے، لڑکی تم کو ہم نے کتنی بار بولا ہے کہ اپنا یہ دریا دلی اپنے تک محدود رکھا کرو، اس کو حویلی کے پیچھے والے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، خبردار کچھ کھلایا پلایا تو نہیں تو میں سب کی جان نکالوں گا۔ انہوں نے اسے ڈپٹا، اور وہ اس کال کوٹری میں کیوں رہے گی؟ یہ باقی زال ہے تو وہی رہے گی نا ان کے کمرے میں۔ ان کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی جس پر سب نے اسے گھورا تو ہمیشہ ان کو غصہ دلاتی تھی، جس کی وجہ سے سلیم سمرو برسے۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ تم مفت کا مشورہ اپنے پاس رکھو، سلیم سمرو نے کہا۔ تمہارا ماں باپ نے تم کو ڈیل دے رکھا ہے مگر ہم تم کو بکواس زیادہ برداشت نہیں کرے گا۔ آنے دو آمنہ کو، بولتا ہوں تم کو رخصت کروا لے، یہاں سے ہر وقت ہمارا دماغ کھائے رکھتا ہے یہ آفت۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اعجاز سمرو نے اسے گھورا جس پر کونین لب دبائے اپنی مسکراہٹ چھپا گئی۔ وہ تعصب سے نفی میں سر کھیلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ زینب اور کونین دونوں اطراف سے انوشے کو تھام کر اس کمرے میں لے گئیں جہاں دادا سائی نے کہا تھا۔ کونین نے زینب کو جلدی جلدی کمرہ جھاڑنے کا کہا اور خود چوری چھپے انوشے کے لیے روٹی اور پانی لے آئی۔ زینب نے جھٹ پٹ اس کے لیے چادر بچھا دی اور کچھ حد تک کمرہ صاف بھی کر دیا۔ انوشے تو حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے ونی میں آئی لڑکی سے ان کا حسن سلوک دیکھ رہی تھی کہ یہ کس اچھے طریقے سے میرا خیال رکھ رہی ہیں۔ یہ لیں بھرجائی، آرام سے کھائیں آپ، اور یہ بتائیں کہ آپ کو اکیلے یہاں ڈر تو نہیں لگے گا؟ انوشے نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈر تو اسے واقع ہی نہیں لگتا تھا مگر اسے مٹی سے الرجی تھی اور یہاں کمرے میں بہت گندگی تھی۔ وہ اب منہ پھاڑے انہیں یہ سب کہہ کر ان دونوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی، تبھی انکار کر گئی۔ وہ اب اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی تو کچھ اسے بھی برداشت کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اسے کھانسی کا دورہ اٹھا۔ وہ گٹ پانی کا گلاس چڑھا گئی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوا بھی لانا بھول گئی تھی، کاش فون ہی چھپا کر لے آتی۔ عجلت میں وہ بھی یاد نہ رہا۔ نڈھال ہوتی وہ وہیں بستر پر ڈھہ گئی۔ رات لمحہ بلمحہ بیت رہی تھی اور وہ خوبصورت دنوں کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جہاں بس اس کے نخرے برداشت کرنے والے لوگ بسے تھے۔ ایک عمر وہ تھی جادو پر بھی یقین تھا اور ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے کہ اب یہ عمر کیسے گزرے گی۔ سلیم سمرو سندھ کے ایک روایتی جگیردار تھے۔ انہیں کسی سے اپنا کوئی بھی کام نکلوانا ہوتا تو وہ قانون سے بالاتر ہو کر ہر طرح کی تدبیر کر کے اسے پورا کرتے۔ ان کی بیگم ان کے بھائی کے قتل کے بدلے ونی میں آئی تھیں جن کو انہوں نے کبھی عزت نہ دی، حالانکہ وہ ان کے 3 بیٹوں وہاب سمرو، اعجاز سمرو، امتیاز سمرو اور ایک بیٹی آمنہ کی والدہ تھیں۔ وہ ساری عمر ان کی جی حضوری کرتی رہیں، آخر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئی، تب بھی ان کی گردن نہ جھک سکی۔ ان کا بڑا بیٹا بخوان پر گیا تھا جبکہ باقی دونوں میں کچھ انسانیت باقی تھی۔ امتیاز سمرو کو اپنی والدہ سے خاص انسیت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے ہمیشہ نالاں رہتے تھے۔ انہوں نے بڑے بیٹے وہاب کی شادی اپنے دوست کی بیٹی شہانہ سے کروا دی۔ شادی کے بعد وہاب کی بیوی کو اپنے شوہر کی عیاش طبیعت کا پتہ چلا تو انہوں نے قابو پانے کی کوشش کی مگر وہ نہ سمجھے۔ وہ شادی کے 2 سال بعد تنگ آ کر اپنے گھر چلی گئیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جس دن کیس
جہیز کا فیصلہ تھا اس دن ان کو پتہ چلا کہ وہ امید سی ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے طلاق لینے سے منع کر دیا۔ ناچارہ انہیں واپس آنا پڑا اور پہلے سے زیادہ وہاب سمرو کے عتاب کا نشانہ بننے لگی۔ بچے کے جنم پر وہ خوشی کا اظہار تو دور کی بات اس کو کبھی توجہ بھی نہ دے پائیں۔ انہیں ہمیشہ وہ بچہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا لگا۔ سماما کی زندگی میں ان کے والدین زندہ ہوتے ہوئے بھی کبھی نہیں تھے۔ اعجاز سمرو اور امتیاز سمرو کی شادیاں اپنی چچا زاد رحیمہ اور زرینہ سے ہوئی جو نرم طبیعت کی مالکہ تھیں۔ اعجاز سمرو کی ایک بیٹی کنین اور 2 بیٹے حمزہ اور سالار تھے، جبکہ امتیاز سمرو کی 3 بیٹیاں زینب، میرب اور ایک بیٹا مراد تھا۔ آمنہ کی شادی ان کی خالہ زاد ذیشان سمرو سے ہوئی، جن کا ایک بیٹا یاور تھا۔ وہ لاس اینجلس میں آباد تھے۔ یاور ہی سماما کا واحد دوست تھا جو جب پاکستان آتا